الاضحیٰ کا بھی موقع قریب ہے، غریب عوام کیا کرے گی؟ بجٹ کو کس طریقے سے آپ بتائیے کہ مینیج کروائیں گے اور کیا حل ہے آپ کے پاس؟ عدنان بھائی، اگر آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف غریب آدمی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ جو پریشانی جو سب سے پہلے جو لائق ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے امیر آدمی کے لیے جو کاروبار کرتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اس کو ریلیف کس طریقے سے حکومت دے گی، کس طریقے سے نہیں دے گی. لیکن اس بجٹ کے بارے میں میری ایک ذاتی رائے ہے کہ اگر اس بجٹ کو حکومت نے سوچ سمجھ کے پوری پلاننگ کے تحت اگر نہ دیا تو پھر پاکستانی عوام کے لیے یا اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ ہے بہت بڑی حقیقت ہے جو میں سمجھتا ہوں. تو اس وقت اگر حکومت کو جب بجٹ دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو بجٹ دینے سے پہلے جو ہے نا، عام آدمی کی رائے اور عام جو چھوٹا تاجر ہے اور بڑا تاجر ہے ان کو ساتھ ملائیں، ان کے ساتھ مشورہ لیں اور اس کے بعد کوئی پیکیج دیں تاکہ اپنے ملک اور قوم کو اور تاجر کو واپسی ہم نے کھڑا کیسے کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شاید کبھی آج تک میں نے نہیں اپنی زندگی میں سمجھا، جب سے میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں کہ اتنا جو نا کبھی بجٹ دینا مشکل آیا ہو. کیونکہ اس کی وجہ یہ اس بجٹ کو میں اس لیے مشکل کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے جو ملک کے جو حالات ہیں نا، وہ یعنی یوں ہیں. اب اس طریقے سے یوں والے کو اٹھا کے ایسے کرنا یا یوں لے کے جانا، یہ میرا خیال سے سب سے زیادہ مشکل کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک بہت بڑا امتحان ہے اور پوری حکومت کو اس کے لیے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ معاملہ ہے کروڑوں جانوں کا اور کروڑوں لوگوں کے مستقبل کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ جو ہے عام آدمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی مہنگائی کیا ہے، اس کا کمانے کے ذرائع کیا ہے، اس کے مطابق ایک عام آدمی اپنے گھر کو یا 1500 روپے کم سے کم کمانے والا بندہ وہ اپنے گھر کو کیسے لے کے چل سکتا ہے. کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی 1500 سے انکم کم ہے اور شاید اس سے زیادہ میرا خیال سے ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے، بے روزگار لوگ جو ہیں زیادہ ہیں. تو بڑا مشکل کام ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دے میرے ملک اور قوم کے لیے جو پاکستان کی عوام یا پاکستان کا تاجر جو نا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تاکہ ملک اپنے پاؤں پہ دوبارہ چل سکے. یہ میری سب سے بڑی فکر ہے. نہیں تو آپ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مزدور کی تنخواہ کیا ہونی چاہیے؟ جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ کو خلیفہ امیر بنایا گیا تو اس ٹائم پہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کی اب کیا تنخواہ لگائی جائے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ میری تنخواہ. آیا کہ اب بالکل ہم لوگ اس چیز سے ہٹ چکے ہیں. اس معاملے پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں عدنان بھائی، ایک اعلیٰ ہستی کی مثال دینا اور ایک جیسے ایک راگ نچیز کے اوپر یا جو دوسرے جو میرے جیسے جو دنیا دار ہیں ان کے ساتھ رکھ کے ایک مثال اتنی بڑی شخصیت کی دے دینا، میں نہیں سمجھتا کہ سر یہ ہم ان ہستیوں کی اپنے ساتھ مثالیں دیں. یہ جستی نہیں ہے کیونکہ ایسا نہ ہے اور نہ شاید ہو سکتا ہے. اب اگر ہو بھی سکتا ہے تو میرا خیال سے وہ دنیا نہیں سر، سنت عمل تو ہمیں کرنا چاہیے. نہیں سنت دیکھیں، سنت میں ہم جو نا سنت میں ہم دوسروں کو تو بولتے ہیں کہ عمل کرے، لیکن شاید ہم خود اس عمل کو کرنے کے لیے نہ اہل ہیں نہ ہم قابل ہیں. لیکن سارے جو نا قانون وہ لاگو کرتے ہیں ہم دوسروں پہ کہ فلاں جو نا اس کی دہاڑی کم تھی. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر آپ بات کرتے ہو تو میرا خیال سے کہ اگر مثال ہے اس ٹائم پہ میں ایک اے سی والے آفس میں بیٹھا ہوں جی، میں بولوں جی میری آپ 1200 روپے دہاڑی کر دیں تو میرا خیال سے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ 2 نمبر باتیں، میں تو اس کو 2 نمبر ہی بات بولوں گا کیونکہ اس کی کوئی صداقت مجھے کہیں آج نظر نہیں آتی. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ آپ مثال دے کے بات کر رہے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہو کہ تھوڑے دن پہلے پیٹرول میں 4 روپے کم کیا ہے حکومت نے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ غریب عوام کو یہ لالی پاپ دے کے اور ابھی بجٹ آ رہا ہے اور اس میں 15-20 روپے بڑھا دیں گے، اس کے بارے میں کیا بولیں؟ دیکھیں میری بات سنیں جی، یہ تو جن کی مجبوری ہے یہ تو وہ جانے کہ اس کے لیے تو نہ میں کھڑا ہوں نہ میں اس کا کوئی جواب دوں. یہ سوال آپ ان سے کریں کہ جی آپ نے پہلے 4 روپے کم کیے یا 15 روپے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ ان کے اختیار میں آتا ہے، میرے اختیار میں نہیں آتا. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس کا بہتر جواب دے سکتا تھا. بات یہ ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے تو اس لیے میں اس کے بارے میں کیا بول سکتا ہوں آپ کو. تو آپ حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام کو وہ ریلیف دیں؟ سر میں نے حکومت کے لیے میں نے عرض کی تو ہے کہ حکومت جو نا یعنی ایک عام آدمی کو بھی اس کو مد نظر رکھے، ایک چھوٹا تاجر ہے بڑا تاجر ہے
اور ایک جو نا جب تک ایک سسٹم نہیں بنتا, ایک آپ پیراگراف نہیں دیتے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ملک کو جو نا اس طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکیں. اس کے لیے ایک پیراگراف تو دینا پڑے گا. جب یہ دے گی اور قومی پیراگراف ہو, وہ جو قوم کو بھی قابل قبول ہو, تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں واپسی اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. اور اس بجٹ کے لیے میں یہ بھی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ بجٹ جو نا یہ زندگی بھی بن سکتا ہے اور یہ اندھیروں میں بھی لے جا سکتا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا ملک جو نا اور قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئے. یہی ایک امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, یہ ابھی اتنا بڑے دن آ رہے ہیں ماشاء اللہ عید الاضحیٰ کا, اس حوالے سے آپ کیا غریب عوام کو پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اتنی بڑی عید ہے کہ ہر کوئی اللہ کرے کہ یہ منائے, اور یہ جو سنت ابراہیمی ہے اس حوالے سے آپ بتانا چاہیں گے یوسف پاکستانی صاحب؟ دیکھیں جی, ہر کسی کا جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے, چاہے وہ مسلمان مطلب ہے کہ غریب ہے یا امیر ہے, میرا خیال سے ہر شاید مسلمان جو نا وہ اپنی اس چیز کی وہ امید رکھتا ہے اور اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں قربانی دوں. لیکن بات یہ آتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس شاید ایک مرغی کے بھی جو نا ذبح کرنے کے جو نا پیسے نہیں ہیں. تو مجھے یہی ہے کہ یار یہ جو حالات ہیں یا جو لوگ جن کا بہت دل چاہتا ہے, پہلے وہ مثال کے طور پہ کہ 50-60 ہزار روپے یا لاکھ روپے کی وہ لا کے قربانی کر لیا کرتے تھے, ان کی ہمت بھی ہوتی تھی. لیکن آج اپنے گھر کو ہی پورا کرنا جو نا یہی ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوا ہے. تو سنت ابراہیم بھی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے یہ کر سکے, اور یہ جب ہی میں سمجھتا ہوں آسانی سے کر سکتے ہیں کہ جب میرے اور آپ کے پیارے پاکستان میں امن ہوگا, روزگار ہوگا, چمن ہوگا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری عیدیں بھی بڑی اچھی گزر سکتی ہیں. ابھی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی عوام کو اپنے پاؤں پہ کیسا کھڑا کرنا ہے. اگر یہ حکومت کر جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ایجوکیشن کا حال ہے پاکستان میں, ہیلتھ کے حوالے سے جو حالات ہیں, تو بجٹ میں گورنمنٹ کو پسندیدہ گورنمنٹ ہے آپ کی؟ میری دیکھیں جی, میری پسندیدہ گورنمنٹ جو سب کی ہونی چاہیے, خالی میری نہیں. اگر پاکستان کی قوم کے لیے بہتر کام کرتی تو وہ آپ کی بھی وہی ہے, میری بھی وہی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ جی مطلب ہے کہ مجھے وہاں سے اسپیشل کچھ کھانے کو آ رہا ہے اور آپ کو نہیں آ رہا. ایسا سر کچھ نہیں ہے. جس مسائل کا آپ شکار ہیں اسی مسائل کا ہر پاکستانی شکار ہے, میں بھی اسی میں ہوں. تو سر گورنمنٹ کو سب سے پہلے ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ کام کرنا چاہیے, اور پھر بجٹ میں تجارت کے حوالے سے بہت بڑا کام ضروری ہے, کیونکہ اس وقت تاجر بہت پریشان ہیں. کیونکہ تاجر وہ لوگ ہیں, اگر وہ پاکستان میں بزنس نہیں لائیں گے تو عام عوام غریب کی غریب انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہے پاکستان. میرا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اگر مطلب ہے کہ مثال ہے, اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں, میں اعتماد میں کس طرح سے تاجر کو کیسے لے سکتا ہوں, صنعت کار کو کیسے اعتماد میں لے سکتا ہوں, ایک عام مزدور ہے اس کا میں کیسے بجٹ جو نا بنا سکتا ہوں. اور جو ملک اس ٹائم پہ اندھیروں اور دلدل میں جو پھنسا ہوا ہے, بے روزگاری میں پھنسا ہوا ہے, تو میرا خیال سے میں تو اس کے بارے میں سوچوں گا کہ میں نے اس کو کیسے نکالنا ہے. اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں ضرور اس پہ کام کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ, یا کرتا میں. کیونکہ پاکستان کے جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو بھی جابس کے حوالے سے بہت پریشانی ہے, تو بجٹ میں یہ چیزیں بھی لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں سر یہ تو مسائل پاکستان ہے. خالی ایک پڑھا لکھا بچہ تو بیچارہ, میں نے تو یہاں تک کہ میں اسلام آباد بھی مثال کے طور پہ میں گیا تھا تو میں نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ میرا کراچی کا پاکستان کا خاص طور پہ جو ہب ہے پاکستان کی کمائی کا ہب ہے, یہاں دنیا آتی ہے کمانے کے لیے آتی ہے. ہمارے جیسے لوگ جو یہاں پر زیرو آئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا, محنت کی, تو یہ وہ مائیں جو سب کو مطلب ہے جو نا اپنی چھاتی پہ بھی لٹاتی ہے, جس کا نام کراچی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جیسے بندوں کا بھی اس کے لیے آواز اٹھانا بہتر ہوگا. ایک عام آدمی جب روزگار اس کے پاس ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جب منی پاکستان کراچی ہے, تو جب کراچی خوشحال ہوگا تو انشاءاللہ پورا پاکستان خوشحال ہوگا. اور اس کے تاجروں کے لیے اور صنعت کاروں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی اسپیشل پیکیج ایسا ضرور دینا چاہیے کہ آنے والے وقت جو نا اس کے لیے ہمیں کل آنے والا وقت کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے. کام کچھ ایسا گورنمنٹ کر جائے کہ ایک امید کی کرن جاگے کہ ہم نے اندھیروں سے باہر کیسے نکلنا ہے. اسی چیز کی میں امید کرتا ہوں, اور اسی چیز کا میرا خیال سے حکومت کو چاہیے کہ وہ کام کرے. جوان جو طبقہ ہے, جو یوتھ ہے, جس کو ہم یوتھ کہتے ہیں, جو ہمارے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. ماسٹرز کرا ہوا بچہ بغیر جاب کے گھوم رہا ہے. آج کل لوگوں نے پاکستان میں ایک آئی ٹی کا لالی پاپ دینا شروع کر دیا, لوگ آئی ٹی کے حوالے سے پیچھے بھاگ رہے ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی پہ بھی کام ہو پائے گا یا صرف یہ بھی لالی پاپ؟ چلو یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس پہ کام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ تو جنہوں نے کرا ہے اس کے جواب تو وہ بہتر دے سکتے ہیں. لیکن میں اپنی پاکستان کی یوتھ کے لیے، جو پڑھے لکھے جو پاکستان کے جو بچے ہیں، جو ہمارا میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ جو نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. میں صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا اپنے بچوں سے، جو پاکستان کی جو ینگ نسل ہے، بجائے آپ ایک نوکریوں کا انتظار کریں بیٹا، اور جو آپ نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ ذاتی طور پہ کچھ نئی چیز کریٹ کریں، تاکہ آنے والا وقت جو نا ابھی دیکھ کے دکھ کی تکلیف تو ہم سارے دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم آپ کچھ ایسی نئی چیز ایجاد کریں تاکہ آپ کا بھی ایک ذاتی نام ہو، آپ کی انکم میں اضافہ ہو. اگر جب آپ یہ نہیں کرتے اور دوسرے کے انتظار میں رہتے ہیں، جی میں نے فلانا کورس کر لیا، اس نے کورس کر لیا، تو وہ پتہ چلا جی اتنے ہزاروں یا لاکھوں لوگوں نے کورس کر لیے، اب آگے پھر جاب نہیں ہے. تو جب یہ جابوں کا پھر ایک ڈر اور ایک خوف ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ قوم اپنے پاؤں پہ اگر کھڑا ہونا چاہتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا کوئی نئی چیز نکالیں، کوئی نیا آئیڈیا لے کر آئیں مارکیٹ میں. آپ سائنس آپ نے پڑھی ہے تو آپ اس پہ کام کریں تاکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. میری یہ قوم کے لیے میرا یہی مشورہ ہے جی.